ایک وقت کی بات ہے، ناگاساکی نامی گاؤں میں ایک بازار تھا۔ وہاں ایک آدمی دیسی مرغیاں بیچا کرتا تھا۔ لوگ اس سے مرغیاں خرید کر لے جاتے اور ان کے گوشت سے مزیدار پکوان بناتے۔ پورے گاؤں میں صرف وہی مرغیاں فروخت کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا ایک غریب لڑکا ساہوکار کی دکان پر ملازم تھا۔ ساہوکار غراتے ہوئے، اے بٹو، ذرا منڈی جا کر کسائی سے ایک VIP دیسی مرغا خرید لے آؤ۔ آج بیوی کو دیسی مرغی کی کڑھائی بنوانی ہے۔ بٹو عاجزی سے، جناب میں ابھی لے آتا ہوں۔ ساہوکار تانا دیتے ہوئے، یاد رہے تو صرف ایک مرغا لے کر آئے گا، اپنے لیے نہیں۔ غریبوں کو دیسی مرغی کھانے کا شوق نہیں ہوتا۔ ایک صاحب پراسرار انداز میں، بھائی کیا تمہارے پاس کالی مرغی ملے گی؟ کسائی، جی ضرور، میرے پاس ہر رنگ کی مرغی ہے۔ صاحب اہمیت سے، نہیں، میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں۔ قربانی کی مرغی کالی ہی ہوتی ہے۔ کسائی سر ہلاتے ہوئے، جی بالکل صحیح، قربانی والی مرغی واقعی کالی ہی ہوتی ہے۔ صاحب پیسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ بٹو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بٹو، چچا ساہوکار صاحب کے لیے ایک دیسی مرغی درکار ہے۔ کسائی، کوئی خاص رنگ چاہیے؟ بٹو شرم سے، نہیں چاچا، بس ذائقہ دار ہو، ہم غریبوں کے نصیب میں دیسی مرغی کہاں؟ کسائی رحم کھاتے ہوئے، سنو بیٹا، میں تمہیں 2 مرغیاں دیتا ہوں، ایک اپنے ساہوکار کو دے دینا، دوسری اپنے گھر لے جاؤ۔ بٹو خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے چاچا، آج میرا گھر بھی دیسی مرغی کھائے گا۔ ساہوکار چیختے ہوئے، یہ 2 مرغیاں کیسے آئیں؟ تجھے چوری کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بٹو گڑ گڑاتے ہوئے، نہیں حضرت، کسائی چاچا نے مفت دی ہیں۔ ساہوکار طنز کرتے ہوئے، چور میرے پیسے کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ بٹو دل شکستہ ہو کر مرغی لے کر چلا جاتا ہے۔ بٹو کا گھر۔ بٹو کی بیوی چمن کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ سہیلی 1، چمن تیرے گھر تو دال بھی مشکل سے پکتی ہے۔ سہیلی 2 کہکہ لگاتے ہوئے، کبھی گوشت کھایا ہے؟ شاید نہیں۔ چمن شرم سے سر جھکائے، تم غلط سمجھی ہو، ہمارے شہر میں بڑے گھر ہیں۔ اتنے میں بٹو مرغی لے کر آتا ہے۔ سہیلیاں حیران رہ جاتی ہیں۔ چمن فخریہ انداز میں، دیکھا، میرا شوہر دیسی مرغی لایا ہے۔ چمن مرغی پکانے چلی جاتی ہے۔ بٹو نوکری چھوٹنے کی بات بتاتا ہے۔ چمن پریشان ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے 3 چور، مٹھا، کمو اور شیرو، چوری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مٹھا، آج امیر گھر نے چوری کریں گے۔ کمو چالاکی سے مسکراتے ہوئے، میں نے ایک عورت کو سونے کے زیورات الماری میں چھپاتے دیکھا ہے۔ رات کو وہ تینوں اس گھر سے زیورات چرا لیتے ہیں۔ سرپنچ کا گھر، چور زیورات سرپنچ کو بیچتے ہیں۔ سرپنچ خوش ہو کر، تم نے یہ زیورات اسی گھر سے چرائے ہیں نا؟ مٹھا ڈرتے ہوئے، جی حضرت، ہم تو آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ سرپنچ پیسے دیتے ہوئے، چلو اب ان زیورات کا صدقہ اتارنے چلتا ہوں۔ کسائی کی دکان، سرپنچ اور بٹو کا تصادم۔ سرپنچ غصے سے، تو نے وہ قربانی والی مرغی اس غریب کو دی، یہ تو پیٹو لگتا ہے۔ کسائی معذرت کرتے ہوئے، سرکار یہ واقعی غریب ہے۔ سرپنچ بٹو کو دھکا دیتے ہوئے، چور کی اولاد، تجھ جیسے کو صدقہ نہیں ملتا۔ بٹو دل ٹوٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ چوری کا انکشاف۔ گھر کے مالک کا بیٹا انسپکٹر راجا واپس آتا ہے۔ راجا غصے سے، اماں آپ نے مجھے چوری کیوں نہیں بتائی؟ وہ ناکا لگواتا ہے۔ مٹھا اور اس کے ساتھی پکڑے جاتے ہیں۔ بٹو راجا کو سرپنچ کے بارے میں بتاتا ہے۔ بٹو شہادت دیتے ہوئے، سرکار میں نے سرپنچ کو کہتے سنا تھا میں اپنے زیورات کا صدقہ اتارنے جا رہا ہوں۔ پولیس سرپنچ کے گھر چھاپا مارتی ہے۔ الماری سے زیورات برآمد ہوتے ہیں۔ انسپکٹر راجا سرپنچ کو گرفتار کرتے ہوئے، تم نے غریبوں کی بے عزتی کی، جھوٹے صدقے دیے، اب سزا بھگتو۔ سرپنچ گڑ گڑاتے ہوئے، معاف کر دو بٹو، میں نے غلطی کی۔ بٹو
ٹھنڈے انداز میں، وہ غلطی جس نے میری زندگی بدل دی، اب اس کا نتیجہ بھگتے ہیں۔ انسپیکٹر راجا بٹو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ایمانداری کا پھل مٹھاس ہوتا ہے، آج سے تم ہمارے ساتھ ہو۔ بٹو مسکراتے ہوئے، جناب یہ سب اس قربانی والی مرغی کی بدولت ہوا جس نے مجھے سبق سکھایا، غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔